السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ اہم کیسے ہے ناظرین؟ آپ دیکھیں گے کہ ایسا مکتوب فکر ہے جو اپنے جو مولانا ہے نا ان کے احمد رضا خان بریلوی، ان کی بات کو ہی فالو کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جب ان کے سامنے رب العالمین کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکھ دیا جائے نا تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ قرآن حدیث کو پیچھے کر کے امام کی طرف دیکھیں گے۔ اب کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، اب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو نظیر سب سے بڑی میرے پاس دلیل یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پورا سال ساری زندگی عوام الناس کو کیا سنایا ہے؟ بزرگوں کس سے ہی سنایا ہے نا۔ آپ دیکھیں ان لوگوں نے یہاں تک آیا جی بزرگ ہواؤں میں اڑتے ہیں، بابے ہواؤں میں اڑ گئے ہیں، بابے ہواؤں میں اڑ کے لوگوں کی نظروں کی طرف، لوگوں کے گھروں کی طرف نظریں دوڑاتے ہیں، لوگوں کی طرف استغفر اللہ، لوگوں کے گھروں ماں بہن بیٹیاں چلتی ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ آپ نے خود ہی اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایسا صحابی ہے جو ہواؤں میں اڑتا تھا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن ان سے بندہ حیران ہوتا ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، امام احمد رضا خان بریلوی کی بات یہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے شریعت اگر ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ بس کسی اگر کوئی امام آ جائے، احمد رضا خان بریلوی لگا لیں، بلکہ جتنے بھی امام ہیں وقت کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لگا لیں، امام شافی، جتنے بھی امام ہیں انہوں نے تو یہ بات کہی ہے جہاں پہ رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے، وہاں پہ ان اماموں نے یہ بات کہی ہماری جو بات ہے نا وہ دیوار کے ساتھ مار دے۔ لیکن یہ کیسا مکتوب فکر ہے؟ بلکہ یہاں تک میں حیران ہوں تو کہتے ہیں جی ہمارے جو احمد رضا خان بریلوی ہیں وہ چھوٹے ہوتے تھے تو عورتیں گزر رہی تھی، اپنا قمیض اٹھا کر نا اپنے چہرے کے اوپر کر لیا کہ ان کو میں اپنا چہرہ دکھا سکوں، نیچے سے برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ معذرت، خود ہی یہ بیان کر رہے ہوتے۔ تو آئیے ناظرین، ہمارے لیے دین ہے تو رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہی شریعت ہے ہمارے لیے۔ احمد رضا خان بریلوی کی بات شریعت نہیں بن سکتی۔ تو آئیے ناظرین، یہاں پہ میں ایک حدیث بھی سناتا چلوں۔ مشکات کے اندر دوسری حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، مسجد نبوی آنے والا آیا ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور آ کر ایسے بیٹھ گیا جیسے بندہ اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے۔ آ کر پہلا سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، یعنی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ خیر بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اور رمضان کا مہینہ جو روزے رکھنے ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگا قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے، اور آیا بھی انسانی صورت کے اندر، اور ہے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے۔ پھر پوچھنے لگا ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے۔ پھر پوچھنے لگا احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ احسان یہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، بات سننے کا مقصد کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لگے پیارے عمر آپ جانتے ہو کون تھا؟ فرمایا اللہ عالم، یعنی اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لگے جبریل تھے، آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے۔ ناظرین یہاں پہ جملہ یہ بنتا ہے جبکہ جبریل کو بھی پتا تھا اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کیوں کہلوا رہے تھے؟ اس لیے کہلوا رہے تھے کہ جبریل اسلام کو پتا تھا کہ اگر میں صحابہ کو واز کروں تو جبریل کی بات شریعت نہیں بنے گی، شریعت اگر بنے گی تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بنے گی۔ تو ناظرین جب جبریل علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میری بات شریعت نہیں بنے گی، پھر امام احمد رضا خان بریلوی کی جو بات ہے وہ شریعت کیسے بن سکتی ہے؟ اگلی بات ہم کرتے چلے، ان کی کتاب ہے ہدایت بخشش، اور حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 22 ہے ان کی، یعنی امام احمد رضا خان بریلوی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو یہ لکھ رہے ہیں چور، شرارتی، نکما، خطا کار،
मुजरम, नकारा, बद सही। तो नाज़रीन आप खुद हिसाब लगा लें कि इनके जो अल्फाज मैंने बोले हैं इनका क्या तर्जुमा बनता होगा। तो नाज़रीन मैं अगली भी बात करता चलूँ, चले मैं इसके किताब का दोबारा हवाला देता चलूँ। ये किताब का नाम है हदायत के बख्शिश, सफ़ा नंबर 22 है। तो नाज़रीन मैं यहाँ पे ये बात कहता चलूँ, हमारे लिए अगर दीन है, शरीयत है, तो रब्बुल आलमीन का कुरान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैनि लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली, कि मैं आपके पास दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक रब्बुल आलमीन का कुरान, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें पांच वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।